اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی کیسی مدد فرمائی ہے جنگ بدر میں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، یعنی کہ جب تم مکہ میں تھے اور تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تو تمہیں ہر وقت اپنی جان کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ سارے کے سارے کافر مل کر ہمیں مٹا نہ دے، کیونکہ ہماری تعداد بہت کم ہے۔ زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، یعنی تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی اس وقت۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، یعنی کہ مدینے کا تم کو راستہ دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پہلے حبشہ میں تمہیں جائے پناہ دی، اس کے بعد مدینہ میں تمہیں جائے قرار دے دیا۔ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مالوں سے اور تمہاری اولادوں سے تم کو آزماتا رہتا ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی کہ تم اس مال غنیمت کے چکر میں یہ نہ بہک نہ جانا کہ تم مال غنیمت جمع کرنے لگو اور جو اصل تم جس وجہ سے جنگ لڑ رہے ہو اس کا مقصد بھول جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کسوٹی یعنی فرقان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھانٹ دے گا، الگ کر دے گا کافروں سے، اور تمہیں مضبوطی عطا کر دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اسی دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو اس دن باطل سے الگ کر دیا۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کے ساتھ ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے۔ جو تمہاری برائیوں کو تم سے دور تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی یعنی کہ فرقان بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، غزوہ بدر میں، سارے کے ساروں کے قصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے، یعنی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے بخش دیا تھا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔ یہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو چالیں چلا کرتے تھے، رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، یعنی کہ منہ بسور کر اور بنا کر یہ سارے مطلب تکبرانہ انداز میں کہتے تھے ہاں ہاں سن لیا ہم نے جو تم سنانا چاہتے ہو۔ ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں لائے ہیں ویسے ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی وہی داستان پارینہ، پرانے پچھلے لوگوں کی گزری ہوئی کہانیاں تم ہمیں سناتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کی باتیں لے کر آئے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیرے طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اب یہ دیکھیں ان کا عذاب مانگنے کا طریقہ تھا، دلیل ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یا تو قیامت آ جائے یا ہمارے سروں پر پتھر کی بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہی یا کوئی اور ایسا دردناک عذاب ہم پر نازل فرما دیا جائے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ جس قوم میں جس بھی جگہ پر نبی موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس امت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہترین جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جس امت میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پر عذاب نہیں فرمایا کرتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ایسے ہی ہیں جیسے میری امت کے علماء،
تو علماء کو وہی درجہ حاصل ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو حاصل ہے، کیونکہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، وہی کام جو انبیاء نے کرنا تھا، تبشیر و تنذیر کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، وہ علماء کے ذمے آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ہم ان میں کوئی عذاب نہیں لانے والے تھے، یا ان کے اوپر کوئی پتھر کی بارش نہیں ہونے والی تھی، یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا رحم کر دیا گیا تھا آپ کے ذریعے سے۔ من اللہ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کیا تم پر کہ تم ہی میں سے ایک نبی بھیجے۔ یہ نا سورہ کی آیت گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری جانوں پر یہ بھی احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر نبی موجود ہے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو اس کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو دیکھیں ایک دوسرا ہمارے لیے ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ جب کہ ہمارے درمیان تو نبی تو موجود نہیں ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے عذاب سے بچنے کا کہ کثرت سے استغفار کیا جائے۔ آیت نمبر 33 ہے، آئی تھنک 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس میں کوئی نبی موجود ہو، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر وہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب نہ ڈالے گا۔ اب یہ جو دور ہے اس کے اندر کثرت سے ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو عذاب ساری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، یہ پینڈیمک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مطلب اس کو اٹھا لے اپنی طرف۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متوفی نہیں ہیں، اس کے جائز متولی، یعنی کہ اس کے اصل ولی تو یہ نہیں تھے، اس کا جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسجد بنائی ہے اہل تقوی لوگوں نے بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے، تو اس کے متولی، اس کے جو گاجر ہیں، اس کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف تقوی والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ یہ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے ہو۔ اب یہ جو تھے نا خانہ کعبہ کے سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے، جتھے جما لیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، ایک دوسرے کا ہنسی مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اپنے باپ دادا کے قصے مطلب وہ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور برہنہ طواف کر لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ان کے کہ یہ ان کی نمازیں ہیں جس کے اندر یہ ہنسی کھیل اور ٹھٹا کرتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی کہ دین حق کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں یہود اور نصارہ اور کافر جو ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف کیا کی جا سکے، بہت ساری مہم تیار کی جا سکے، بہت سارے ان کے خلاف وہ کی جا سکے نا، بہت ساری پلاننگز کی جا سکے۔ تو لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور ابھی اور خرچ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ کر بھی رہے ہیں اور بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر اس اسلام کو مغلوب کر دیا جائے، اس اسلام کو لوگوں کے زیر اثر کر دیا جائے تو ہم اپنی جائیدادیں کیا اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب نہیں، ان کے پچھتاوے کا سبب بن کر رہیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے، مطلب جتنے بھی برے لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے جہنم میں، پھر اس پلندے کو جہنم میں پھینک دے،
یعنی سب کو ایک جگہ ایک گروہ بنا دیا جائے، کافروں کا، مشرکوں کا اور جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں ان سب کا، اور پھر ساری گندگی اللہ نے ان کو نجس اور نجاست اور گندگی فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان سارے گروہوں کو کیا کر دیا جائے، جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہی لوگ اصلی کیا ہے، دیوالیے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو اصل دیوالیہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں مال دولت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ اب اپنی جانوں کو نہیں بچا سکے، بینک کرپٹ ہو گئے، اب یہ نیکیوں کے معاملے میں اب جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز نہ آئیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس اب جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا یعنی کہ اس کے اوپر درگزر کر دیا جائے گا، اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر یاد رکھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرنے پر قادر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کہا جاتا ہے ایسے ماحول کو جس میں دین کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جائے، اس سے فتنے والا فساد والا ماحول کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا باطل کو یہاں پر کہا گیا فتنہ، یعنی کہ اسلام کے خلاف جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے فتنہ ہیں۔ تو سب کو کیا کرو، لڑ کر ختم کر دو، جنگ کر کے ختم کر دو، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جو سورہ انفال کا جو شروعاتی حصہ ہے ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس طریقے سے جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ یہ پلان کوئی نہیں تھا اس میں جنگ بدر کا، ہمارے ایمان والوں کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں تھی کسی جنگ کرنے کی، یہ دفاع کے طور پر جنگ ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم نے انیشیٹ کیا ہے جنگ کو، وہ جو نخلا میں جو غلطی ہو گئی تھی، اور ساتھ میں جو ابو سفیان نے وہاں سے ایک وفد کو بھیج دیا اپنے کہ جاؤ جا کر خبر کر دو کہ میری ہیلپ کے لیے آ جائیں، تو ایک ساتھ جب یہ دو نیوز پہنچی ہے تو ان کو لگا کہ اس جو مومنین ہیں جنگ کے لیے آمادہ ہیں، تو اب ہم نے بھی کیا کرنا چاہیے، جنگ کی تیاریاں کرنا چاہیے، اور یہ سارے کے سارے یہاں سے بغیر کسی اس کے نکل پڑے سارے تیار ہو کر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نہتے لوگوں کو جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی مطلب جانور تھے، جو نہ سوار تھے نہ سواریاں تھی، بلکہ ان کے پاس نہ کوئی بلکہ تلواریں بھی نہیں تھی، 313 لوگ تھے، 313 تلواریں تک نہیں تھی ان کے پاس، جو بھی کچھ تھا وہ لے کر نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو غلبہ عطا فرما دیا فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہر وہ دن یوم فرقان ہوتا ہے جس دن حق اور باطل دونوں الگ ہو جاتے ہیں، جس دن سچ سے جھوٹ الگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟